السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلیان و مسلمن و بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له رواہ ابن ماجہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ بزرگ اور دوستو اسلامی بھائیو، آج ہم گفتگو کریں گے تزکیہ نفس کے بارے میں۔ تو آئیے پہلے ہم سمجھتے ہیں تزکیہ کا معنی کیا ہے۔ تزکیہ کا دو معنی ہے۔ تزکیہ کا ایک معنی ہے کسی چیز کو گندگی سے پاک و صاف کرنا، اور تزکیہ کا دوسرا معنی ہے کسی چیز کو بڑھانا، پروان چڑھانا۔ نفس کا معنی ہے روح، وہ طاقت جس کے ذریعہ انسان حرکت کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، سوچ و فکر کرتا ہے، اور جب وہ طاقت انسان کے بدن سے نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے اور اس کی نقل و حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو تزکیہ نفس کا مفہوم یہ ہو گیا کہ انسان یا ایک آدمی اپنے اندر پائی جانے والی غلطیوں، گناہوں اور برائیوں کو اپنے سے دور کرے اور برے کاموں سے رک جائے، دوسری طرف اپنے اندر ہر طرح کی خوبی اور اچھائی پیدا کرے، نیکی کی صفت پیدا کرے، نیک اعمال کا اہتمام کرے، اور نیکی کے ذریعہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آراستہ اور پیراستہ کرے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نفس کا تزکیہ دو طرح سے ہوگا، کچھ کاموں کو چھوڑ دینا اور کچھ کاموں کو اپنا لینا، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا اور نیکیوں کو اپنا لینا۔ جب تک ایک آدمی گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے اور نیکیوں کو نہیں اپناتا ہے تب تک اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ تزکیہ کی مثال اس پودے کی طرح ہے جو کسان کھیت میں لگاتا ہے۔ ایک کسان ایک کھیت میں ایک پودا لگاتا ہے، تو پودا لگانے کے بعد اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے چاروں طرف جالی لگاتا ہے، اس کو بکریوں سے اور جانوروں سے بچاتا ہے، پھر وہیں اس پودے میں وہ کھاد ڈالتا ہے اور پانی بھی ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وہ پودا پروان چڑھتا ہے، بڑھتا ہے، نشوونما پاتا ہے، اور ایک دن وہ جھاڑ بن جاتا ہے، پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ یہی مثال ہے انسان کے نفس کے تزکیہ کی، کہ انسان کا نفس اسی وقت پاک صاف ہوگا جب وہ گناہوں سے دور رہے گا اور دوسری طرف نیکیوں سے اس کو آراستہ اور پیراستہ کرے گا۔ بزرگ اور دوستو اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے نفس کے تزکیہ کی، اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ضرورت پڑی؟ ضرورت اس لیے پڑی کہ ہم انسان ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار یعنی بہترین انسان وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ اور ہمیں اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہمارا نفس خود برائیوں پر ہمیں ابھارتا رہتا ہے۔ نفس امارہ، نفس کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ تو نفس امارہ جو انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے، نفس لوامہ جو گناہ کرنے کے بعد نفس انسان کو ملامت کرتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، اور نفس مطمئنہ، مطمئن نفس جو نیکی پر قائم رہتا ہے، اسے کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہتا ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا رہتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ قالوا ایاک یا رسول اللہ قال وایایا ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یامرنی الا بخیر، رواہ مسلم، حدیث نمبر 7108۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں مگر اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جنوں میں سے مقرر کر دیا گیا ہے اور ایک فرشتہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ تو جن ساتھی اس کو برائی پر، گناہ پر ابھارتا ہے، اور فرشتہ جو اس کے ساتھ ہے وہ نیکی پر ابھارتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی جن شیطان ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میں اس سے محفوظ ہوں، اور وہ مجھے نیکی کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا ہے۔ تو یہ تو بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت ہو گئی اللہ کی طرف سے۔ اب رہے ہم تمام مسلمان، تو ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے جو انسان کو، جو مسلمانوں کو ہر وقت گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ انسان کا نفس بھی ابھارتا ہے اور اس کے ساتھ جو شیطان ہے وہ بھی ابھارتا ہے۔ تو انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، اور جب غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبہ وان عاد زید فیہا حتی تعلو قلبہ وهو الران الذی ذکر اللہ فی القرآن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ حدیث ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 3334۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے، کہ جب کوئی انسان، کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور لگاتار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا وہ کالا دھبا ہے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور اس کا دل میں زنگ لگ جاتا ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر تو زنگ لگا ہوا ہے ان کے برائیوں کی وجہ سے اور برے کرتوت کی وجہ سے۔ تو جب انسان لگاتار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل پورا زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ حق و باطل کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اپنے نفس کو پاک و صاف کرنا چاہیے، اور توبہ کر لینے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رواہ ابن ماجہ، کہ توبہ کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 4250۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں گے؟ بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیوں، اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا صحابہ اکرام کا طریقہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا کس طرح سے تزکیہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پاک و صاف کرتے ہیں، یعنی ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور بلا شبہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو صحابہ اکرام اسلام قبول کرنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کون سے ایسے گناہ اور جرائم ہیں جو وہ نہیں کرتے تھے؟ وہ بتوں کو پوجتے تھے، شرک کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، چوری کرتے تھے، وہ شراب پیتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے، بدعہدی کرتے تھے، خیانت کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ یہ سارے جرائم اور کرائم صحابہ اکرام کرتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اپنے تمام گناہوں سے وہ توبہ کر لیے اور تائب ہو گئے، اور توبہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے نفس کا اس طرح سے تزکیہ کیا، اپنے نفس کو اس طرح پاک و صاف کیا کہ کوئی گناہ ان کے نفس میں باقی نہ رہا، یہاں تک کہ ان کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ صحابہ اکرام جیسی جماعت آج تک اس دنیا میں نہیں آئی اور نہیں آئے گی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، صحابہ اکرام کس طرح گناہوں کے دلدل میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، لیکن جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن پڑھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے انہوں نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، تو پھر وہ سب سے بہترین انسان بن گئے۔ تو بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہمیں بھی
تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے، تمام گناہوں سے توبہ استغفار کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہوگا۔ جب تک آدمی گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے تب تک اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کرتا ہے، تو اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ آپ چند حدیثیں سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت منان ولا عاق ولا مدمن خمر، حدیث نسائی کی حدیث نمبر 5675۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان جتلانے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا ہے، صدقہ کر کے احسان جتلانے والا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، احسان کرنے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور شراب کا عادی آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس قسم کے گناہ جب تک وہ نہیں چھوڑ دیتا ہے اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ ہر وہ گناہ جو اس کو جہنم میں لے جائے اور جنت سے روک دے، ان تمام گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5984، کہ رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6056۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقه، حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 172۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ دیکھیے یہ سب وہ گناہ ہیں جو ایک آدمی کو جہنم میں لے جائے گا اور جنت سے روک دے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 266۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا۔ دیکھیے ذرہ کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر اور غرور ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جب تک وہ غرور کو، تکبر کو اپنے دل سے نہ نکال دے اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ تو ہر وہ گناہ جو انسان کو جنت سے روک دے اور جہنم میں لے جائے، ان تمام گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے، تبھی اس کے نفس کا تزکیہ ہوگا، جیسا کہ صحابہ اکرام نے تمام گناہوں کو چھوڑا۔ بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا، اور وہ شخص ناکام اور نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں ڈبا دیا۔ بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیو، آپ غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک آدمی کتنا صفائی پسند ہے۔ جب اس کا کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو اس کو پاک و صاف کرتا ہے، جب اس کا جسم میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرتا ہے، اس کا گھر مکان، اس کا بیڈ روم گندا ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرتا ہے، پھر جب وہ باہر نکلتا ہے تو اچھا سے اچھا اور قیمتی لباس پہن کر باہر نکلتا ہے، اسپرے کرتا ہے، خوشبو لگا کر باہر نکلتا ہے، اس لیے کہ اس کو آفس جانا ہے، بازار جانا ہے، کسی میٹنگ میں شریک ہونا ہے، کسی پارٹی میں جانا ہے، کسی کے نکاح میں جانا ہے، کسی کے ولیمے میں جانا ہے۔ تو لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے وہ صفائی ستھرائی کا اتنا اہتمام کرتا ہے جو اس کی ایک ظاہری حالت ہے، اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کا دل کیسے رہنا چاہیے، اس کا نفس کیسا رہنا چاہیے؟ تو ہمیں اپنے کپڑے سے زیادہ نفس کو پاک و صاف رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بدن سے زیادہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر اور بیڈ روم سے زیادہ اپنے نفس اور اپنی روح کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ مال، یہ اولاد کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن کسی انسان کو اس کا مال اور اس کی اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گی، مگر جو پاک صاف دل لے کر کے آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ پاک صاف دل، گناہوں سے پاک و صاف دل لے کر کے جو آئے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو اسلامی بھائیو، کہ ایک آدمی اپنی ظاہری حالت کو اس قدر پاک و صاف کرتا ہے تو اللہ سے جب وہ ملاقات کرے گا تو وہ کس طرح کا دل لے کر کے جائے گا اور وہ
ملاقات کرے گا۔ یہ ظاہری جسم، یہ بدن اور یہ کپڑے، یہ تو انسان جب مر جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور جس کو یہ اتنا صاف ستھرا کر کے رکھتا ہے، یہ بدن کو، یہ جسم کو، یہ تو قبر میں دفن ہو جائے گا اور گل سڑ کر مٹی میں مل جائے گا۔ باقی بچیں گے نیک اعمال یا برے اعمال اور اس کی روح۔ اسی روح کو لے کر کے فرشتے آسمان میں اللہ کے پاس جائیں گے، اور اگر اس انسان نے اپنے نفس کو نیکیوں سے آراستہ کیا ہے، نیکیوں سے اپنے آپ کو سجایا ہے، تو اسی حساب سے اس کے لیے وہاں گھر ملیں گے، اسی حساب سے اس کے لیے وہاں قبر میں اس کا گھر سجے گا اور اس کو آرام ملے گا۔ اور اگر اس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا ہے تو اسی حساب سے اس کے لیے اس کا گھر تیار ہوگا اور جو ہے اس کی قبر تیار ہوگی۔ تو ہر آدمی یہ سوچے، ہر مسلمان یہ سوچے کہ وہ کس قسم کا دل اور کس طرح کا نفس لے کر کے وہ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، اور وہ اپنے اس دنیا میں جیسے گھر سجاتا ہے وہ اپنی قبر کو سجا رہا ہے کہ نہیں سجا رہا ہے۔ تو ہر آدمی یہ سوچے، ہر مسلمان یہ غور کرے کہ اس کو کیا چاہیے، یہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت چاہیے یا آخرت میں اس دنیا سے بہتر گھر چاہیے، اس دنیا سے بہتر اس کو دوست احباب چاہیے، اس دنیا سے بہتر اس کو آخرت میں ٹھکانا چاہیے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، آخرت باقی رہنے والی ہے، تو اس کو کیا چاہیے وہ یہی سوچ لے، اور اسی دنیا میں رہ کر کے اپنی قبر کے گھر کو وہ سجا لے، سنوار لے اور اس کو سیٹ کر لے۔ اپنے بیڈ روم کو جس طرح وہ سیٹ کرتا ہے، سجاتا ہے، اس سے بہتر طریقے سے اپنی قبر کو اسی دنیا میں رہ کر کے وہ سجا لے اور سنوار لے۔ جب ایک آدمی اپنے نفس کو اچھی طرح نیکیوں سے سجاتا ہے اور سنوارتا ہے اور اس کو پاک و صاف کرتا ہے، تو فرشتے جب اس کو موت دیتے ہیں تو بڑے اچھی حالت میں اس کو موت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی پاک و صاف روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف، خوشی خوشی لوٹ جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ جو ہے اس کے لیے اکرام ہے جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا ہے۔ بزرگ اور دوستو اسلامی بھائیو، آخری بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں ارشاد فرمایا، کہا ہر انسان کا ایک رب ہے، اس کا مالک ہے، اور اس سے اس کو ملاقات کرنا ہی پڑے گا، اور ہر انسان کا ایک اصلی گھر ہے، اس گھر میں اس کو جانا ہی پڑے گا۔ تو اس کا جو رب، اس کا جو مالک ہے اللہ ہے۔ تو ہر آدمی کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک سے، اپنے اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے اس کو راضی کر لے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنے قبر کو، جو اس کا گھر بننے والا ہے، اس کو سیٹ کر لے، اس کو سجا لے اور اس کو سنوار لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توبہ استغفار کر کے اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب اس دنیا سے لے جائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔